پہلے یہ کہ یہ معجزہ کیسے ہوا، یعنی ماضی میں ایک دوسرے سے لڑنے والی قوتیں پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا محمود خان چکزئی صاحب، اختر مینگل، یکدم اکٹھے کیسے ہو گئے؟ دیکھیے جو پی ڈی ایم ہے نا، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ یہ ایک مجموعہ ہے ان تمام سیاسی جمہوری قوتوں کا جو ایک دوسرے کے متحارب بھی ہیں۔ اگر میں مثال دیتا ہوں بلوچستان کی، بلوچستان میں دیکھیے اختر مینگل صاحب، حاصل بجنجو صاحب کی پارٹی، محمود خان اچکزئی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، یہ سب اپنے اپنے دائرے میں وہاں کمپیٹ کرتے ہیں، لیکن سب کے سب پی ڈی ایم کا حصہ ہیں۔ قومی سطح کے اوپر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں، وہ سب اس کا حصہ ہیں۔ کے پی کی سیاست میں اگر آپ دیکھیے، وہاں پہ اے این پی ہے، وہاں پہ مولانا صاحب کی پارٹی ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، ہم سب اکٹھے ہیں۔ اسی طرح سندھ میں بھی نسبتاً سوائے ایک ایم کیو ایم ابھی نہیں شامل ہوئی، لیکن باقی وہاں پر بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والے اکٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نقطہ ہے ہماری سیاست کا کہ جہاں پر پچھلے 72-73 سال کا جو کرائسس ہے وہ پریسپیٹیٹ کر گیا ہے۔ دیکھیے ہم نے مختلف دور دیکھے، مارشل لا دیکھا، ہم نے جمہوریت بھی دیکھی، لیکن اس دور کے اندر جس طرح کی ایکسکلوژن کی پالیٹکس ہوئی ہے کہ ایک ایسی سلیکٹڈ قیادت ملک میں لائی گئی کہ جس کے خیال میں اس کے علاوہ جتنے بھی ملک میں سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب انڈیا کی ایجنٹ ہیں، وہ سب ڈاکو ہیں، وہ سب چور ہیں، اور وہی ایک تنہا ایبسلیوٹ ٹروتھ ہے۔ تو اس طرز سیاست نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مدد کی ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ریئلائزیشن بھی اب آ رہی ہے کہ ہمارا جو 72-73 سال کا تجربہ ہے وہ چل نہیں رہا۔ دیکھیے جو ایک مستقل رسا کشی ہے اسٹیبلشمنٹ اور جمہوری قوتوں کی، وہ ہمارے ملک کے سیاسی نظام کو ہر 10 سال بعد ایک بحران سے دوچار کر دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج جو دنیا میں ایک انفارمیشن ریولوشن ہے، سب میں یہ احساس بھی ہے کہ ہم اپنے خطے میں پیچھے رہ رہے ہیں، پاکستان چل نہیں رہا۔ لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا ریولوشن نہیں ہے کہ ایک آدمی جو بنیادی طور پر کرکٹر تھا، اس نے آ کے آپ سب کو آؤٹ بھی کر دیا، آپ سب ان کے خلاف اکٹھے بھی ہو گئے، اور پھر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دیکھیے اس میں کچھ حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میرے نزدیک میں جو ایک چیز ہے جسے ہم نے اگنور کیا، جو ہماری سیاسی جماعتیں تھیں، یہ سب کانٹیننٹ میں اکٹھی ہوئی۔ پچھلے 20-30 سالوں میں ایک یہاں پر نئی اربن کلاس ایمرج کی، سوشیو اکنامک ڈائنامکس بدلے، ڈیموگرافکس بدلے۔ آپ نے دیکھا کہ جس دور میں پی ٹی آئی کا آغاز ہوا، اسی دور میں انڈیا میں انا ہزارے موومنٹ پیدا ہوئی، اور اگر آپ ان کے بلاگز کو پڑھیں اور پی ٹی آئی کے بلاگز کو پڑھیں تو وہ ایک جیسی کنٹیمپٹ تھی پچھلی سیاست کے لیے، اور کرپشن کے خلاف ایک اظہار تھا، سٹیٹس کو چیلنج کرنا تھا۔ عمران خان صاحب نے اس ڈسکنٹینٹ کا ایک اپرچونٹی دیکھ کے فائدہ اٹھایا اور تھوڑی ان روڈز بنائیں اس اربن مڈل کلاس یا یوتھ میں جو ایجوکیٹڈ تھی۔ پرائیویٹ ایجوکیشن سے ہزاروں کی تعداد میں نئے نوجوان نکل رہے تھے۔ جو روایتی جماعتیں تھیں وہ اپنی ٹریڈیشنل پاور بیس میں اتنی زیادہ ویل انٹرینچ تھیں کہ انہوں نے اس اپرچونٹی کو یا گرین فیلڈ کو نہیں دیکھا۔ انڈیا میں بالآخر وہ انا ہزارے موومنٹ سے جو ڈسکنٹینٹ ہوا، اس کو بی جے پی اور کانگریس نے ہارنس کر لیا اور وہ سمو لیا اپنے اندر۔ وہ ایک حد تک عام آدمی پارٹی جو دہلی میں آئی وہ اس کا مظہر ہے، لیکن یہ غلطی نہیں تھی آپ جماعتوں کی کہ ایک تو آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، ان لوگوں کو ایکوموڈیٹ نہیں کیا، اور دوسرا اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں لائے۔ دیکھیے یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈیموکریٹک ایولیوشن ہے وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اب میں آپ کو پچھلے 5 سال کی مثال دیتا ہوں جو ہمارا دور حکومت تھا۔ ان 5 سالوں میں 3 سال تو ہم اپنی بقا کی جنگ لڑتے رہے۔ جب بھی آپ ڈیموکریٹک پروسیس پہ حکومتوں کو اور جماعتوں کو ان کی بقا کی جنگ میں ڈال دیں گے تو ان کا ایولیوشن کیسا ہوگا؟ آج بھی ہر جماعت آپ دیکھ لیجیے، اب جے یو آئی ایف نشانے پہ آ گئی، کبھی پیپلز پارٹی نشانے پہ تھی، کبھی ہم تھے، ہم سے کاف لیگ بنی، پیپلز پارٹی سے نیشنل پیپلز پارٹی، اور پتہ نہیں کون کون سے گروپس بنائے گئے۔ یہ جو جب بقا کی جنگ آتی ہے
تو جماعتیں اپنا جو نیچرل آرگینک گروتھ ہے وہ نہیں کر سکتی، وہ اپنی بقا کی جنگ میں پھنس جاتی ہیں۔ جو پہلے آپ نے بات کی کہ عمران خان نے جس طبقے کو ایڈریس کیا جو باقی پارٹیاں اگنور کر چکی تھی، تو یہ تو اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ان پہ سلیکٹڈ ہونے کا الزام غلط ہے، بلکہ انہوں نے نیریٹو ایسا اپنا لیا جس نے یوتھ کو اٹریکٹ کیا۔ وہ دیکھیے وہ ایک سیکشن تھا، وہ اتنا بھاری بھرکم سیکشن نہیں تھا کہ اس کے اکیلے کے ساتھ یہ اقتدار میں آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری چیز داخل ہوئی وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ 2011 کا جو جلسہ کیا گیا وہ کس طرح کیا گیا، پھر دھرنے میں وہ کس طرح آئے، تو وہ ایک اعلی کار کے طور پہ خود کو انہوں نے پیش کیا، اور جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت سوچ تھی کہ وہ ان دونوں پارٹیز کو کمزور کرنا چاہتی تھیں یا ایک نیا متبادل لیکن کریٹ کرنا چاہتی تھیں، 2011-12 میں اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی تھی اور لاہور اور پنڈی کے جلسے اگر اسٹیبلشمنٹ نے کروائے، تو پھر اسی اسٹیبلشمنٹ نے 2013 میں آپ کو اقتدار کیوں دلوایا؟ دیکھیے وہ تو ایک عوامی ایک بات سمجھیے کہ اسٹیبلشمنٹ جو بھی کام کرتی ہے وہ اسے زمینی حقائق کے اندر ہی کرنا پڑتا ہے نا، وہ خلا میں تو نہیں کر سکتی۔ 2013 کے الیکشن ہیں یا 18 کے الیکشن ہیں، ان کے جو بھی مطلوبہ اہداف تھے وہ اس لیے پورے ممکن نہیں ہو سکے۔ اب 18 میں دیکھ لیں، جس خود اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جس حد تک گئے ہیں، ہم پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے نہیں گئے، لیکن پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون پھر نمبر 1 پارٹی بن کے ابھر آئی۔ میرا مقصد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یقیناً فرق ڈالتی ہے، ایک کردار ادا کرتی ہے، لیکن 100% نتائج کبھی حاصل نہیں کر سکتی، چونکہ عوام بھی تو زندہ ہے نا، عوام بھی اس کھیل کا کھلاڑی ہیں۔ تو یہ تو اس بیانیے کی نفی ہے کہ اس ملک میں جو کچھ چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ ہی کر لیتا ہے۔ اگر آپ لوگوں لیول کر لیتے، اگر آپ لوگوں کی قیادت کا وہ اعلیٰ اخلاقی معیار ہوتا تو اس مرتبہ بھی پھر آپ لوگ جیت سکتے تھے۔ دیکھیے ہم جیت سکتے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے کہ پری پول ریگنگ کے معاملات پوری کرتی ہے۔ اگر نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کو جیل میں نہ ڈالا جاتا الیکشن سے پہلے تو جتنی مرضی پولنگ کے مسائل ہوتے، آپ دیکھتے کہ مسلم لیگ نون کو کون روک سکتا تھا۔ آپ دیکھیں صافی صاحب بہت تبدیلی آ گئی ہے۔ 2018 کے الیکشن سے 1 سال پہلے لوگوں کو پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں ذبح ہی نہیں کر رہی بلکہ الٹی چھری سے ذبح کر رہی ہے۔ اس کے باوجود پنجاب میں مسلم لیگ نون نمبر 1 پارٹی بن کر ابھری۔ اور میں آپ کو دیکھیے یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اب سوچنا ہوگا، پاکستان وہ ملک نہیں ہے جو 60 میں تھا، جو 70 میں تھا۔ ایک گھر کا بڑا بھائی ہوتا ہے، اس کے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ اپنے اوپر ایزیوم کر لیتا ہے ذمہ داری گارڈین شپ کی، اور وہ ان کو گائیڈ کرتا ہے، وہ ان کو کوچ کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ جوان ہو جاتے ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اگر وہ بڑا بھائی اسی طرح ان کو ڈائریکٹ کرے، ان کو ڈکٹیٹ کرے، وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں کیا سیاسی لحاظ سے میاں نواز شریف صاحب کو بھی بڑا نہیں ہونا چاہیے؟ خود یعنی اسٹیبلشمنٹ کی کریشن ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ آرمی چیف مقرر کرنے کا موقع اگر کسی پرائم منسٹر کو ملا تو وہ میاں نواز شریف صاحب تھے، لیکن ہر آرمی چیف کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خرابی ادھر بھی ہے۔ دیکھیے نا، کیا مجھے بتائیے کہ نواز شریف صاحب کا ایوب خان سے بھی جھگڑا ہوا تھا؟ کیا نواز شریف صاحب کا یحییٰ خان سے بھی جھگڑا ہوا تھا؟ لیکن اپنے دور کا جو بھی تھا اس کے ساتھ ہو گیا۔ نواز شریف صاحب کا ضیاء الحق سے بھی جھگڑا ہوا تھا۔ یہ تو ایک سٹرکچرل پرابلم ہے نا۔ 1998 میں پاکستان کے بارے میں ایک امریکی محقق ہیں اسٹیفن کوہن، انہوں نے کتاب لکھی دا آئیڈیا آف پاکستان۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے جو 1998 میں پروجیکشن کی، ہم اپنے عمل سے سب اسے سچا ثابت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پاکستان کے بارے میں 3 فورکاسٹس ممکن ہیں۔ پہلی فورکاسٹ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ریاست فیل ہو جائے گی۔ میرا تجزیہ کہتا ہے یہ فیل نہیں ہوگی، چونکہ اس کی فوج اس قدر مضبوط ہے کہ وہ ایک اینکر کے طور پہ کردار ادا کرے گی اور اسے بکھرنے نہیں دے گی، لہٰذا پاکستانی ریاست فیل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا اس نے کہا کہ کیا پاکستانی ریاست کامیاب ہوگی؟ اس نے کہا کامیاب بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کے اندر ڈی جورے اور ڈی فیکٹو پاور کا سپلٹ ہے
کہ ایک مرکز پنڈی میں ہے اور ایک مرکز اسلام آباد کے اندر ہے. یہ جو طاقت کی تقسیم ہے اس کے اندر قانونی طاقت ایک جگہ ہے اور ڈیفیکٹو طاقت دوسری جگہ ہے. یہ جو آپس کی ٹینشن ہے یہ اس ریاست کو ٹیک آف بھی نہیں کرنے دے گی. اچھا یہ آپ دنیا میں کسی بھی آرگنائزیشن کا اصول دیکھ لیں, کسی بھی تنظیم میں اگر 2 مالک ہوں گے تو 2 ملاؤں میں مرغی حرام ہو جاتی ہے. لیکن جب لہٰذا آپ اس نے یہ کہا کہ یہ ریاست جو ہے اسی طرح کچھوے کی طرح لنگڑاتی چلتی رہے گی, نہ ڈوبے گی نہ تیرے گی, بس سروائیو کرتی رہے گی. اچھا اب ہم اپنے عمل سے ایسے لوگوں کو سچا ثابت کر رہے ہیں اور اسی لیے ہم پر اب ہم سب, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ پولیٹیشین ہے, چاہے وہ جج ہے, چاہے وہ میڈیا کا پرسن ہے, کوئی بھی پاکستانی ہے, ہمارے کندھوں پہ 73 سال کی تاریخ کا بوجھ ہے کہ ہم اگلی نسل کو کیسا پاکستان دے کے جائیں گے. لیکن اس میں یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ دیکھیں, نہ پرویز مشرف کی کوئی ذاتی دشمنی تھی نواز شریف سے, نہ جنرل راحیل شریف کی کوئی ان کے ساتھ جائیداد کا تنازعہ تھا, نہ جنرل باجوہ صاحب کا ہے. لیکن اور جب یہ حقیقت ہے نہ صرف یہ کہ اسٹیفن کوہن نے آپ کو بتائی ہیں بلکہ آپ لوگوں نے خود دیکھی ہیں حکمران کی حیثیت سے, اور اس کے ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ان کی حساسیت کے باوجود حامد کرزئی کو بلا لیتے ہیں, محمود خان چکزئی کو افغانستان کے لیے اسپیشل انوائے بنانے کی کوشش کرتے ہیں, جندال سے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں, مودی کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں اور سٹاپ نہیں ہوتا. تو پھر یہ پہل یہاں سے نہیں ہو جاتی آپ لوگوں کی طرف سے؟ دیکھیے نا, یہی وہ پاکستان کی ریاست کا المیہ ہے کہ اس ملک میں پالیسی سازی کیسے ہوگی. اس میں یقیناً اسٹیبلشمنٹ بھی ایک حقیقت ہے, ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے, اور دنیا بھر میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, امریکہ میں بھی ہے, برطانیہ میں بھی ہے, ہر ملک کے اندر ہے, روس کے اندر بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو جمہوری قیادت ہے اس کے پاس بھی ایک مینڈیٹ ہے, اور ہم بدقسمتی سے ابھی تک اس ریاست میں ایسا نظام وضع کرنے میں کامیاب نہیں رہے کہ جہاں جو آئین کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہر کوئی اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرے اور جمہوری قیادت کا مینڈیٹ ہے اسے تسلیم کیا جائے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نواز شریف صاحب پر الزام لگتا ہے کہ جی انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو ہے کوئی بہت ہی نرم پالیسی رکھی. کیا پاکستان کو امن کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس خطے کو امن کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو کیا ہم جنگ کے ذریعے ترقی کریں گے یا امن کے ذریعے؟ لیکن حق کے ساتھ اور برابری کے ساتھ, اور کشمیر کا آزادی دلوا کے. ٹھیک ہے. جب بھارت کے اندر نیشنلسٹ قوتوں کا پیر و مرشد کون تھا؟ اٹل بہاری واجپئی. جب انہیں وہ لاہور آتے ہیں اور مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جب میں صبح نکلنے لگا میرے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کس جگہ جا رہے ہیں, اس جگہ کی بڑی مانوی حیثیت ہے, تو میں نے انہیں کہا کہ اب پاکستان ایک حقیقت ہے اور ہمیں اچھے ہمسائے کے طور پہ رہنا ہے. کیا یہ پاکستان کے موقف کی جیت نہیں تھی؟ جب اٹل بہاری واجپئی اعلان لاہور کرتے ہیں اور پہلی دفعہ بھارت اس میں تسلیم کرتا ہے کہ ہم تمام مسائل بشمول جموں اور کشمیر کے مسئلے کو حل کریں گے, کیا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی جیت نہیں تھی کہ بائی لیٹرل لیول کے اوپر دونوں ممالک نے کشمیر کی متنازع حیثیت کو تسلیم کیا؟ لیکن ہم نے کیا کیا؟ واجپئی صاحب کی گاڑی پہ پتھر ڈلوائے, ہم نے نواز شریف کو غدار قرار دیا, اور پھر کٹھمنڈو میں جس طرح جنرل مشرف نے جا کے واجپئی صاحب سے میز کے اوپر سے معانقہ کرنے کی کوشش کی, ساری دنیا نے وہ بھی دیکھا. پھر جب مودی صاحب, لیکن رخصتی کی وجہ تو پاناما بنا, پاناما کو کریٹ کرنے میں تو فوج کا کوئی کردار نہیں تھا. اب آپ مجھے بتائیے کہ مقدمہ بنتا ہے پاناما پہ, پاناما میں نواز شریف کا نام ہی نہیں, تو رخصت تو پاناما پہ نہیں ہوئے, رخصت تو اقامہ پہ ہوئے, اقامہ تو اس کیس کے اندر تھا ہی نہیں. لیکن فوج نے تو نہیں کیا نا, عدلیہ نے کیا نا. بہرحال یہی دیکھیے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ سب ادارے اس کا ایک حصہ ہے نا, جو ہمارے قومی ریاستی ادارے ہیں, ہم سب کو دیکھنا پڑے گا اپنے اپنے سابقہ رویوں پہ اور سبق سیکھنا ہے. بندہ مہینوں کابینہ کا اجلاس نہ بلائے, جس پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں سالوں تک اس پارلیمنٹ کی طرف نہ جائے, تو یہ خود اپنے لیے پندہ تیار کرنے کے مترادف. دیکھیے پارلیمنٹ میں کتنی دفعہ کابینہ کے کتنے اجلاس ہوئے, وہ شخص کہ جو جب حکومت سنبھالے تو 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو,
وہ شخص کہ جب حکومت سنبھالے تو کوئی دن نہ جائے کہ جب خودکش بمبار پھٹے اور درجنوں ہمارے ہم وطنوں کو شہید کر دے۔ وہ شخص جب حکومت سنبھالے تو کراچی جو آپ کا شہر ہے اقتصادی کیپٹل، اس میں کوئی روز نہیں کہ جب درجنوں لوگ نہیں ہلاک ہوتے، اور جس دن سنگل ڈیجٹ ہلاکتیں ہوں لوگ کہیں جی آج بڑا امن تھا۔ لیکن خودکشوں سے اور کراچی کہ جب والوں سے حکومت سنبھالے تو جنگ کی تو اس فوج نے نا، ایک ڈالر کی ملک میں سرمایہ کاری نہ آئے، لوگ کہیں سیکیورٹی رسک ہے، اور جب وہ شخص ملک چھوڑ کے جائے تو 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ ایڈ کر جائے، زیرو لوڈ شیڈنگ، زیرو گیس شیڈنگ، LNG ٹرمنل بنا جائے، 2,000 کلومیٹر موٹر وے بنا جائے کہ آج کراچی سے لے کے پشاور تک لوگ ہوائی سفر کی بجائے زمینی سفر کو ترجیح دے رہے ہوں، وہ جب جائے تو امن کر جائے، کراچی میں امن کر جائے۔ یہ تو ان کا کارنامہ تھا، لیکن کراچی میں امن میں کردار ادا کیا رینجرز نے، یہ جو خودکشوں کا مقابلہ کیا، آپریشن کیے اس ملٹری نے، تو اس ملٹری کی قیادت کے ساتھ ان کو تو بھی پھر آپ کو کاندھوں پہ بٹھانا چاہیے تھا نا، ان کے ساتھ پڈا کیوں آ جاتا ہے؟ نہیں دیکھیے، آپ نے جو کہا دونوں اداروں کا بہت ویلیوبل کردار ہے، اور رینجرز کا کراچی میں ہم اس کو سراہتے ہیں، اور ہماری فوج اور پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے جو دہشت گردی کے خلاف خدمات دی ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن صافی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ رینجر کا ادارہ تو 2013 سے پہلے بھی ادھر ہی تھا نا، یہ ہمارے مسلح افواج اور سیکیورٹی کے ادارے 2013 سے بھی پہلے ادھر ہی تھے نا، مشرف کے دور میں بھی تو تھے، سب دہشت گردی کو لڑ رہے تھے۔ کیوں؟ ہماری جو دہشت گردی کی جنگ تھی وہ چلتی تھی کولیشن سپورٹ فنڈ کے ساتھ۔ امریکہ نے جتنا پیٹرول ڈالا ہم نے اتنی جنگ لڑ لی، اس کے بعد ہم کھڑے ہو گئے جی گاڑی میں پیٹرول ختم ہے۔ یہ ہماری حکومت تھی جس نے مسلح افواج کو مینڈیٹ دیا کہ آپ کو جتنے وسائل چاہیے ہم آپ کو اپنے بجٹ سے پیٹ پہ پتھر باندھ کے دیں گے، لیکن آپ نے اس جنگ کو جیتنا ہے۔ قوم کو بھی کھڑا کیا نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے جب سانحہ پشاور ہوا، اور افواج کو وہ وسائل بھی فراہم کیے کہ ان کو کوئی کمی نہ ہو۔ 500 ارب روپیہ اضافی دیا گیا۔ اگر ہم ان اداروں کا احترام نہ کرتے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفنس بجٹ اور ماڈرنائزیشن کا بجٹ ہم نے کیوں دیا ان اداروں